جنید صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ اس بجٹ سے مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کی توقع کر رہے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، شیخ صاحب سے میں معذرت کے ساتھ پہلے تو اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو اعتماد میں دیا گیا. ہمارے چیف منسٹر صاحب کو اعتماد میں نہیں دیا گیا. پی ایس ڈی پی سے بعد میں اسکیمیں کے پی کی جو ہے وہ نکالی گئی، جس میں ایکس فاٹا کی تھی. پی ایس ڈی پی میں جو کے پی کے لیے ایکس فاٹا کے لیے رقم رکھی گئی وہ 70 ارب روپے رکھی گئی، جس کی صرف تنخواہ ایکس فاٹا کی جو ہے 130 ارب روپے بنتی ہے. اسی طرح ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ فاٹا اور پاٹا کی جو تھی اس کا کیا ہوگا، اس پہ ٹیکس ہوگا کہ نہیں. نہ صوبائی حکومت کو اعتماد ملے گا نہ ہمیں. شیخ صاحب نے فرمایا کہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا. ٹیکس نیٹ کس طرح بڑھے گا جب بزنس نہ ہو، جب 20% سے جو ہے سود ہو، جہاں پر بجلی نہیں ہو، جہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہو، جہاں پر ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو. لا اینڈ آرڈر کی یہ پوزیشن ہے تو یہ تو خواہش ہو سکتی. دوسری یہ کہ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ خرچے کم کرے. پی ایس ڈی پی میں 1500 ارب روپے تک یہ لے گئے، ڈبل کہہ رہے. باوجود اس کے کہ ایک طرف تو ڈبل کر رہے، دوسری طرف پی ایس ڈی پی سے کی پی کے جو ہے اسکیمیں نکال رہے نا، تو اس سے تو خیر ہے. اور دوسری شیخ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ سیلری جو پہلے سے تنخواہ جو ٹیکس جن لوگوں پہ تھی، ٹیکس نیٹ تو نہیں بڑھ رہا، جو لوگ تو نہیں آ رہے، لیکن اس پہ ٹیکس بڑھے گا. جو تنخواہ دار ایک طرف تو تنخواہ دار طبقہ کو جو ہے اس کی سیلری بڑھا لی، لیکن دوسری طرف ٹیکس اس پہ بڑھ رہی ہے. تو جب ٹیکس بڑھے گی تو میرا نہیں خیال ہے. اور باقی یہ کہ صرف تنخواہ دار طبقہ تو اس ملک میں نہیں ہے، باقی بھی 24-25 کروڑ آبادی ہے. لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اس پہ ٹیکس پڑ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی یہی ڈیمانڈ ہے، اس کے بغیر تو اس کو ملا کہ نہیں، تو وہ بڑھ جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ریلیف. اور باقی یہ کہ 40 لاکھ کتنے تنخواہ دار ہوں گے، 40,000 ہوں گے، تو اچھی بات ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھ جائے. لیکن باقی جو 24-25 کروڑ آبادی ہے اس کا کیا ہے، اس ٹیکس میں اس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ روزگار کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں پر جو ہے ان پٹ جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو صوبہ خیبر پختونخوا وہاں پہ جو فائنینشیل کرائسس ہے بڑا شدید ہے. بالکل جی، بالکل. ہمارا ہی صرف ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ ایک طرف فاٹا ہمیں حوالہ کیا گیا، اور یہ ایک تو فاٹا ہمارے حوالے کی آلریڈی ہمارے 1600 ارب روپے جو فیڈرل کی پیچھے صرف بجلی کی مد میں 1560 ارب ہے. اسی طرح کے نہ وہ ہمیں ملتے ہیں، نہ ہمارے پی ایس ڈی پی کے جو جس میں ہیلتھ کی کافی اسکیمیں تھی جو پی ایس ڈی پی میں چل رہی تھی اس کو نکالا گیا. اس کا برڈن بھی صوبے پہ ڈالا گیا. ایک طرف تو صوبہ کے پی کے کو یہ اس کا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے، دوسری طرف پی ایس ڈی پی سے جو اسکیمیں نکالی گئی اس میں 30% 40% کام ہوا ہے، ان اسکیموں کو بھی نکالا گیا. آغا رفیع اللہ صاحب، ایک میرے سامنے بجٹ سپیچ ہے وزیر خزانہ کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ صرف پی آئی اے، روزویلٹ ہوٹل، ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن اور فرسٹ وومن بینک جیسے اداروں کی جاری نجکاری میں تیزی لائیں گے، بلکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے دیگر ایس او ایز کو پیش کرنے کا ایک ٹھوس پروگرام شروع کریں. تو وہ پی آئی اے جو ہے اس کو پرائیویٹائز کریں گے، تو اس پہ آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ بالکل اعتراض ہے، بالکل کیٹیگوریکل اعتراض ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس اور طریقے ہیں، آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز، اگر آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ ادارے نہیں بنا سکتے، آپ اداروں کو کھڑا نہیں کر سکتے، آپ چلا نہیں سکتے، تو لے آئے پبلک پارٹنرشپ. اتنے نااہل تو نہیں ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے ووٹوں سے پرائم منسٹر بنے ہیں اور ان کے ووٹوں سے آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں. تو اسی لیے آج جو ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں میں سیکنڈ کرتا ہوں جنید اکبر کو کہ چیئرمین نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کے پی میں بہت سی اسکیمیں جو ڈراپ کی ہیں. باقاعدہ آج ہمارے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو پروجیکٹ ہوئے ہیں 30% کام ہوئے آپ ڈراپ کر رہے ہیں. کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا پارٹ ہے، ہمارے ہیں. آج کسی بھی وجہ سے وہ بیچارے اگر محکوم ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، اور ہمارے پاس 90% سے اب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بجٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس بجٹ میں، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا تو جو بائنڈنگ آتی ہے ایک پولیٹیکل ایم این اے پارٹی کے ایم این اے پہ کہ اگر وہ پارٹی کے پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو میں اس سے بھی اس کو استثنا دے دوں گا کہ اگر ان کے حلقوں کی یا ان کے صوبوں کی بات نہیں رکھی گئی، نہ مانی گئی، تو میں ان کو آزاد کروں گا. یعنی کہ آپ اس بجٹ کے خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ابھی تک 100% پاکستان پیپلز پارٹی نے
مجھے میرے چیئرمین نے یہ پرمیشن دی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق آپ کے لوگوں کو یہ ریلیف نہیں دیتے تو ہم بجٹ میں بالکل. اچھا میں ذرا چاہتا ہوں کہ کیسر شیخ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے 2 اور سینئر رہنما ہیں رکن قومی اسمبلی، ذرا ان کی بھی بات سن لیں. ہمارے ساتھ نون لیگ کے وعدے تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، پی ایس ڈی پی میں ہم اعتماد میں نہیں لیا گیا، پنجاب میں ہمارے لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں، کے پی میں پرابلمز ہیں، اور آج جب ہمارا پارلیمانی اجلاس ہوا تو ہمارے ممبرز جو ہیں وہ سخت نالاں تھے، اور ہمارے چیئرمین کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے ممبرز کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ مسائل حل ہونے تک یا مزید بات چیت تک کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوں. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو نون لیگ نے اگریمنٹ کیا تھا فیڈرل پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اس کو پورا نہیں کیا. کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تعاون کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. نون لیگ جو ہے وہ ہمیں کو گرانٹڈ لے رہی ہے. یہ میجورٹی فیصلہ ہوا ہے آج جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس اجلاس میں نہیں جانا. اچھا اب کیسر احمد شیخ صاحب اس میں دیکھیں رفیع اللہ صاحب کی گفتگو میں پنجاب کا ذکر آ رہا ہے، قادر پٹیل صاحب کی گفتگو میں پنجاب کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں سپیس نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف وزیر خزانہ کے ساتھ نہیں ہے، چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ بھی ہے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیوں میں یہ تو پوائنٹ آف اختلافات تو رہتے ہیں. ان کا پوائنٹ ہے ان کی اپنا جو بھی ان کی پارٹی والے سمجھتے ہیں تو اسی بات میں تو ہم ان سے ڈسکس ہم تو ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کوئی میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی اگر ان کا یہی ہے نا کہ ہمیں نہیں لیا. دیکھیں اسکیمیں ہم نے ہر جگہ بہت پہلے بڑھا دی ہے. پچھلے سال پی ایس ڈی پی کل 300 ارب خرچ ہوا، اس سال 1300 ارب خرچ ہو رہا ہے. تو ان سب کو اسکیمیں ملنی ہیں پورے ملک کو. اچھا یہ جو ترقیاتی اسکیمیں ان سب کو ملیں گی؟ سب کو پورے ملک جنید اکبر صاحب کو ملیں گی؟ نہیں ان کے علاقوں کی بات کر رہا ہوں نا. اسکیمیں تو ان کے علاقوں میں لگنی ہے نا. ہر صوبے کو ویسے بھی وفاق دیتا ہے. اس کے علاوہ کراچی کے لیے بہت بڑا کام کیا گیا اس بجٹ میں کافی. لیکن جو پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں یہ جو ایم این ایز کی جو ترقیاتی اسکیمیں تھیں بند کر دی گئی تھیں، تو اب ان کو آپ ریسٹور کر رہے ہیں، تو اس پہ آئی ایم ایف ناراض نہیں ہوگا آپ سے؟ نہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، جیسے یہ صحیح کہا آغا صاحب نے، یہ بجٹ میں ان کا کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں، پاکستان کی مجبوریاں، ہم نے قرض ادا کرنے ہیں، ہم ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو بچایا ہے. اور ان کے پروگرام یہ 24واں پروگرام ہے، ان کے پروگرام پہ ہم نے عمل کرنا ہے. پاکستان کو ہم نے بہتر لے کے جانا ہے. ہم جو بھی کچھ فیصلے اس بجٹ میں کیے ہیں ان کے ساتھ ان کوارڈینیشن میں ان سے مشورہ کر کے. یہ شیخ صاحب یہاں پر میں بولوں جتنی کوارڈینیشن آئی ایم ایف سے تھوڑی سی کوارڈینیشن الائنس کے ساتھ آپ سے اس سے زیادہ کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. میں فورم پہ کہہ رہا ہوں یقین دلاتا ہوں. ان سے کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تو ہمارے ان کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ میجارٹی پارٹی تب ہے جب پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، یہ ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں. تو ان کا لازمی ان سے مشورہ ہونا. انہی کا اپنا گروپ ہے. یہ تو رہتا ہے. وقتی ناراضگیاں تو ہوتی ہیں نا. آپ تو اچھا ان کی وقتی ناراضگی بالکل یہ تاثر کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب دیکھیں نا، ہم کہ بجٹ کو ووٹ دینا نہیں دینا تمہاری مرضی ہے. یہ مزاج اور یہ ان کا اعتماد ختم کرنا ہے. جب تک یہ اعتماد اور یہ مزاج ختم نہیں ہوگا کہ یار یہ تو آئی جائیں گے، نہیں وہ یہ ہمیں لیڈ ہوگا. ہم آپ کو یہ نہیں ہم آپ کو منا لیں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کنونس کر لیں گے کہ جو کچھ چیز آپ کا کوئی اختلاف ہے اس کو کہ آپ پی ٹی آئی کو سچا ثابت کر دیں گے کہ اصل میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اندر سے ایک ہے. نہیں ایک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ایک ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. پچھلے 16 مہینے بھی ایک ہم نے گزارے. جب ہمارا دیکھیں مل جل کے حامد میر صاحب مل جل کے ہم نے چلنی ہے. حکومت ہماری اکٹھی ہے. حامد میر صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب عدم اعتماد ہوا تھا اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست کے لیے داؤ پہ لگایا. اگین اگر ہم پہلے پی ٹی آئی کو آفر نہ کی ہوتی تو جب پی ٹی آئی نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو کیا کرتے؟ اس ملک کو کس بحران میں لے جاتے؟ مجبوراً پھر ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا. کوئی خوشی سے تو نہیں دیا ہم تو. لیکن اب نون لیگ بھی اگر ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگائے گی، ہمارے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو منا لیں گے. نہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے بھی ہم مذاکرات کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم تو ڈیبیٹ کے ہم بلیو کرتے ہیں. آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ ہم بات چیت کریں گے. ڈائیلاگ تو ہم بلیو کرتے ہیں. ڈائیلاگ میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کہے نا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. جی جنید اکبر صاحب کتنی اچھی بات آئی ہے. یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو مینڈیٹ ملا ہے. ملک کے جب معاملات ہیں تو کیوں نہیں ان سے مشورہ کریں؟ جی جنید صاحب
نہیں شیخ صاحب تو ہمیشہ اچھا بولتے ہیں اس تو ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اختیار ان کے کس کے پاس ہے، یا حکومت کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی میں بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ اختیار کدھر ہے۔ یہ پوزیشن ان کی ہے کہ ڈائلاگ کرے، ڈائلاگ تو وہ تو خان صاحب نے کہا کہ میں با مقصد بات کرنے کو تیار ہوں جس کے ساتھ، لیکن با مقصد ہو ان کے پاس، جو ان کے پاس اختیار ہو۔ اگر اسی طرح ڈائلاگ، اچھا یہ ویسے ایک پازیٹیو بات ہے کہ اگر کیسے شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے، اور اگر آپ بھی عمران خان صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہے آپ لوگ اپنی اپنی انا کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم پریورٹی پاکستان کو یہی آج کا پارٹی کو پازیٹیو بعد میسج میں ہے۔ رکھیں۔ میں تو آپ کو ہر پروگرام میں یہی کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ہم ملک میں سب دیکھیے، بات کوئی اختلاف رائے تو ہوگا لیکن مل کے چلنا پڑے۔ یہ جو مینڈیٹ دیا نا لوگوں نے، کسی ایک پارٹی کو نہیں دیا، تمام پارٹیوں کو رائے اپنی لے کے ان کے اچھے معاملات کو، ہمارا ملک جس نیچ تک چلا گیا ہے، لیکن ہم 1990 میں انڈیا ہم سے 4 گنا تھا، آج 14 گنا ہو گئے۔ وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں رہ گئے؟ ہمیں اپنے آپ کو آگے کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے۔ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں، لوگوں کا اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری اس وقت مجموعی قومی آمدنی ہے وہ ایک طرف رکھیں، اور جو ہم نے ایک سال میں جو قرضے ادا کرنے ہیں، جو قرض نے ادھر ادھر سے وہ جو ادا کرنے ہیں، وہ ہماری آمدنی سے زیادہ ہے وہ،